میں بہت خوش نصیب تھی جسے شمشیر بھائی جیسا بھائی ملا تھا۔ میرا بھائی صرف میرا ہی بھائی نہیں تھا بلکہ بہت سے لوگوں کا بھائی تھا، خاص کر یتیم بچے بچیوں کا۔ میرے بھائی نے لوگوں کی خدمت کے لیے ہر وہ کام کیا تھا جو وہ کر سکتا تھا۔ کہنے کو میرے بھائی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ایک بہت بڑا کاروبار تھا، دان دولت ہر چیز تھی، لیکن میرے بھائی کو پھر بھی یتیموں سے بے انتہا محبت تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم دونوں بھی یتیم تھے، ہمارے ماں باپ کا سایہ بھی ہمارے سر پر نہیں تھا، اسی لیے بھائی کا سلوک یتیموں کے ساتھ بالکل مختلف ہوتا۔ جہاں وہ کسی یتیم بچے بچی کو دیکھتے تو اسے فوراً گھر لے آتے، پیار محبت کرتے اور پھر اپنے یتیم خانے لے جاتے۔ میرے بھائی نے کچھ سالوں پہلے ہی یتیم خانے کی بنیاد رکھی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا یتیم خانہ یتیم بچوں سے بھر گیا تھا، ہر کوئی انہیں پہچانتا تھا، وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے، ان کی نیکی کے دور دور تک چرچے تھے۔ ان کے یتیم خانے کے لیے لوگ انہیں ڈونیشن بھی دیا کرتے تھے جسے میرے بھائی پوری طرح یتیم بچوں پر خرچ کرتے۔ میں جہاں جاتی لوگ مجھے میرے بھائی شمشیر کے نام سے پہچانتے تھے۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ میرے بھائی نے غریبوں کی بھلائی کے لیے اتنا کچھ کیا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ بھائی کے اس کام میں حصہ لوں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ بھائی مجھے کبھی بھی یتیم خانے نہیں جانے دیتے تھے۔ بہت دفعہ عید وغیرہ کے موقع پر میں نے بھائی سے کہا کہ میں بھی نیکی کے کام میں حصہ لینا چاہتی ہوں اور اپنے پیسوں سے یتیم بچوں کو تحائف وغیرہ دینا چاہتی ہوں، لیکن بھائی ہمیشہ یہ کہہ کر مجھے منع کر دیتے کہ وہ یتیم خانے میں خود ہی اتنا کچھ دیتے رہتے ہیں کہ مجھے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یتیم خانہ تو بھائی کا اپنا ہی تھا، لیکن میں اپنے پیسوں اور اپنے دل سے یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن بھائی نے مجھے کبھی یتیم خانے نہ جانے دیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید بھائی کو یہ خوف ہے کہ وہاں جا کر مجھے احساس محرومی ہوگا۔ میں نے بھی تو ماں باپ کو کھویا ہوا تھا، اسی لیے وہ مجھے اس جگہ سے دور رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے میں بار بار بھائی سے اس بات کو لے کر ضد نہ کرتی۔ ویسے بھی میرے لیے میرے بھائی کی ہر بات سر آنکھوں پر تھی۔ میں انٹر کی اسٹوڈنٹ تھی، کالج میں پڑھتی تھی۔ اکثر کالج میں اس بات پر بڑی بحث ہوتی کہ یتیم خانوں میں بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں بہت بری طرح رکھا جاتا ہے، ان سب سے بہت کام کروائے جاتے ہیں، ان کی تعلیم کا خیال نہیں کیا جاتا۔ نیوز چینل پر بھی اکثر یتیم خانوں کے بارے میں ایسی خبریں آتی رہتی تھیں۔ جب بھی ایسا کوئی قصہ نکلتا تو میں فوراً جھگڑا کھڑا کر دیتی اور کہتی کہ میرا بھائی تو اپنی جان سے زیادہ یتیم بچوں کو پیار کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ میرے بھائی نے تو یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے بھی بہت انتظامات کیے تھے۔ بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ خاص ٹیچرز یتیم خانے میں آتی ہیں جو بچے بچیوں کو تعلیم دیتی ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر یتیم بچے کو اس کا بنیادی حق ملے۔ مجھے اپنے بھائی پر بڑا ناز تھا، میں سینہ چوڑا کر کے کہتی تھی کہ میرا بھائی تو یتیموں کے لیے ایک فرشتہ ہے۔ میرے بھائی اکثر کہتے تھے کہ میں نے اور تم نے زندگی میں جو مشکل حالات دیکھے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ کوئی اور نہ دیکھے، اس لیے میں خود ہر ایک چیز کا خیال رکھتا ہوں۔ بھائی صرف 17 سال کے تھے اور میں 12 سال کی جب ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا تھا۔ ہمارے رشتہ داروں نے ہم سے منہ پھیر لیا تھا اور اپنے باپ کے گھر میں ہم دونوں بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ اس وقت میرے 17 سال کے بھائی نے نوکری شروع کی تھی، نہ جانے وہ کیا کام کرتے تھے، صبح کے گئے رات کو لوٹتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے ہمارے حالات بدلنے لگے۔ بھائی نے چھوٹا سا کوئی کاروبار شروع کیا تھا، اس نے ترقی کی اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے دن پوری طرح بدل گئے۔ ہم چھوٹے سے گھر سے بڑے گھر میں اور پھر بنگلے میں شفٹ ہوئے۔ بھائی نے موٹر سائیکل سے چھوٹی کار اور پھر بڑی گاڑی خرید لی، گھر میں ملازم رکھ دیے، مجھے اچھے کالج میں داخلہ دلوایا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک یتیم خانہ کھول رہے ہیں اور انہوں نے وہ یتیم خانہ میری مرحوم ماں کے نام پر کھولا تھا۔ میں بھائی کی اس ترقی پر بے انتہا خوش تھی۔ میرے لیے تو ماں بھی وہی تھے اور باپ بھی۔ پھر ایک رات ایک عجیب سی بات ہوئی۔ میں رات کو دیر تک جاگ رہی تھی، ایگزامز قریب تھے کہ جب میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ عموماً میں 10 بجے ہی اپنے کمرے میں بند ہو کر سو جایا کرتی تھی، ماں باپ تھے نہیں، بھائی اپنے کاموں سے فارغ ہو کر دیر رات کو گھر لوٹتا تھا۔ ہماری ملاقات صبح کے وقت ہی ہوا کرتی تھی، لیکن اس رات چونکہ مجھے جاگتے ہوئے 1 بج گیا تھا تو میں نے بھائی کی گاڑی کی آواز سنی
میں نے سوچا کہ بھائی کو کھانا بھی دے دوں گی اور چائے وغیرہ کا بھی پوچھ لوں گی۔ صبح کے گئے وہ شام کو تھکے ہارے لوٹتے تھے۔ میں ان کے انتظار میں لاؤنج میں کھڑی تھی کہ جب بھی وہ دو لڑکیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے، مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ کہنے لگے، ماریا، تم اب تک جاگ رہی ہو، صبح کالج نہیں جانا ہے کیا؟ میں نے کہا، بھائی جانا ہے، اصل میں ایگزامز ہیں تو تیاری کی وجہ سے جاگ رہی تھی۔ پھر آپ کی گاڑی کی آواز سنی تو سوچا کچھ دیر آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ مگر یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں؟ میں حیرت سے سر سے پاؤں تک ان لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے پوری طرح دوپٹے بھر کر اوڑے ہوئے تھے۔ چہروں پر پریشانی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے ہوئے وہ بڑی بے چین سی نظر آ رہی تھی۔ بھائی نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگے، کچھ نہیں، یتیم لڑکیاں ہیں، رات یہیں گزاریں گی، پھر میں خود انہیں کل یتیم خانے لے جاؤں گا۔ اب تم جاؤ اور جا کر سو جاؤ، میں کھانا کھا کر لوٹا ہوں۔ بھائی کی بات سن کر مجھے تسلی ہو گئی۔ پھر خیال آیا کہ وہ دونوں کہاں رہیں گے، گھر میں ایکسٹرا کمرے تو تھے نہیں۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ یہ دونوں رات کہاں گزاریں گی۔ بھائی کہنے لگے، تم فکر نہ کرو، یہ دونوں میرے کمرے میں رہیں گی اور میں لاؤنج میں گزارا کر لوں گا۔ ایک رات کی تو بات ہے، تم جا کر آرام سے سو جاؤ تاکہ کل امتحان اچھا ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی پڑھائی ذرا سی بھی خراب ہو۔ بھائی نے آگے بڑھ کر میرا گال زور سے کھینچا اور سر پر چپت لگاتے ہوئے کہنے لگے، ساری باتوں کو چھوڑ دو اور بس پڑھائی پر توجہ دو، باقی ہر معاملے کے لیے تمہارا بھائی موجود ہے۔ میں نے بھائی کو سینے سے لگایا اور پھر واپس کمرے میں آ گئی۔ میرے لیے یہ 3 بچیوں یا لڑکیوں کو دیکھنا کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن ہاں یہ ضرور پہلی دفعہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی 2 لڑکیاں ہمارے گھر آئی تھیں۔ پھر میں اپنی پڑھائی کرتی رہی اور کچھ دیر بعد سو گئی۔ صبح میں جلدی اٹھ گئی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد ہی میں نے دوبارہ سے کتابیں کھولیں اور سوچا کہ گارڈن میں جا کر پڑھائی کرتی ہوں۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو بھائی لاؤنج میں نہیں تھے۔ میں حیران ہوئی کہ بھائی کہاں گئے۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا تو وہ کہیں نظر نہ آئے۔ میں نے آہستہ سے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ اگر بھائی کمرے میں ہیں تو پھر وہ دونوں لڑکیاں کہاں ہیں؟ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن وہ کہیں نظر نہ آئیں۔ پھر میں گارڈن میں آ گئی اور پڑھائی کرتی رہی۔ 9 بجے کے قریب میں کالج جانے کے لیے نکل رہی تھی کہ جب بھائی اپنے کمرے سے اٹھ کر آئے، میں نے فوراً بھائی سے ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں پوچھ لیا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں ان کی اتنی فکر کیوں لگ گئی ہے؟ انہیں جہاں جانا تھا میں نے پہنچا دیا ہے، تم پریشان نہ ہو اور کالج جاؤ اور گارڈز کے بغیر نہ جایا کرو۔ اچھے کام کرنے والوں کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں، میرے بھی بہت زیادہ دشمن ہیں، ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ بھائی کی بات سن کر میں ہنس پڑی اور کہا کہ بھائی آپ یتیم خانہ چلاتے ہیں، ایک یتیم خانہ چلانے والے کی بھلا کس سے دشمنی ہو سکتی ہے؟ یہ تو نیکی کا کام ہے۔ بھائی کہنے لگے کہ کچھ لوگوں کو نیکی کا کام برداشت نہیں ہوتا۔ خیر تم ان معاملوں میں مت الجھو اور گارڈز کے بغیر نہ جایا کرو۔ بھائی کی بات پر سر ہلاتے میں گھر سے باہر نکلی تو 2 گارڈز بھی میرے ساتھ ہی تھے اور پھر میں اپنے کالج پہنچ گئی۔ امتحان کا دن تھا، میں نے اچھی طرح امتحان دیا اور تھک کر گھر واپس لوٹی تو بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ پچھلی رات بھی میں بہت مشکل سے ہی سوئی تھی۔ شام کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں پوری طرح فریش تھی۔ مجھے ان لڑکیوں کا خیال آیا۔ وہ 14-15 سال کی 2 لڑکیاں تھیں، نہ جانے کہاں سے آئی تھیں اور شاید بھائی نے انہیں اپنے یتیم خانے چھوڑا تھا۔ مجھے ان کی حالت پر اب بھی افسوس ہو رہا تھا۔ زندگی میں کبھی میں نے بھی اس طرح کے حالات دیکھے تھے، لیکن میرے ساتھ میرا بھائی تھا، شاید ان دونوں کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بار بار ان دونوں کا خیال آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنا سر جھٹکا اور اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ میں دوپہر میں اچھا خاصا سو چکی تھی، اس لیے میرا رات کو دیر تک پڑھنے کا ارادہ تھا۔ میں اپنی کتابوں میں مصروف تھی جب رات کو 12 بجے کے قریب مجھے بھائی کی گاڑی کی آواز سنائی دی تھی۔ میں فوراً کمرے سے نکل کر باہر گئی تاکہ بھائی کے ساتھ کھانا کھا سکوں، لیکن اس وقت میں بالکل حیران رہ گئی جب بھائی کے ساتھ 2 اور لڑکیاں کھڑی تھیں اور وہ بھی پچھلی لڑکیوں کی طرح ہی بہت سیدھی سادھی معصوم سی لگ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، بھائی اب یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے، تم نے کیا چوکی داری شروع کر دی ہے؟ تمہیں میرے کام کا پتہ تو ہے کہ میں یتیم خانہ چلاتا ہوں، ظاہر سی بات ہے
اب کہیں سے بھی یتیم لڑکیاں ملتی ہیں تو میں پہلے انہیں گھر لے آتا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں یتیم خانے کہاں لے کر جاؤں؟ پھر وہاں پر بھی پورا پروسیس ہوتا ہے، مجھے گھر آنے میں اور دیر لگ جائے گی۔ میں انہیں صحیح وقت پر خود یتیم خانے چھوڑ دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ پھر بھائی کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا کھایا، جبکہ ان دونوں لڑکیوں کو بھائی نے اپنے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بھائی مجھ سے امتحان وغیرہ کا پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ پیپر بہت اچھا ہوا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے، بس زیادہ دن نہیں ہے، میں تمہارے لیے رشتہ تلاش کر کے تمہاری خوب دھوم دھام سے رخصتی کروں گا اور اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤں گا۔ سارا دن مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ بھائی کی بات سن کر میں اچھل پڑی اور کہا، بھائی میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے آگے ماسٹرز کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، میں دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی نے ناراضگی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، سارے شوق شادی کے بعد پورے کرنا، میں اپنا فرض جلد سے جلد ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے ماں باپ کے آگے شرمندہ نہ ہوں۔ بھائی کے لہجے میں ایسے سختی تھی کہ میں آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ البتہ میرا جلدی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر میں اپنے کمرے میں آ کر پڑھائی کرنے لگی۔ بار بار بھائی کی بات مجھے یاد آتی تو میرا دل بے چین ہونے لگتا۔ اگر بھائی واقعی میری شادی کرنے کی ٹھان چکے تھے تو پھر میں انہیں کسی بھی طرح روک نہیں سکتی تھی۔ ساری رات ایسے ہی سوچوں میں گزر گئی۔ اگلی صبح بھی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ لڑکیاں گھر میں نہیں تھیں جنہیں رات کو بھائی لے کر آئے تھے۔ میں تو صبح 6 بجے اٹھ گئی تھی، پھر بھائی آخر انہیں کب یتیم خانے چھوڑ کر آئے تھے؟ میں نے تو بھائی کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے یہ تجسس ہو رہا تھا کہ بھائی کب ان لڑکیوں کو واپس چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس دن صبح بھائی ناشتے کے لیے بھی اٹھ کر نہ آئے تو میں پیپر دینے کے لیے چلی گئی۔ پھر میرا سارا دن ایسے ہی مصروف گزرا اور رات کو پھر میں نے دیکھا کہ بھائی کے ساتھ 2 جوان اور حسین لڑکیاں تھیں جنہیں بھائی نے اپنے کمرے میں بھیج دیا تھا اور لاؤنج میں بیٹھ کر سگریٹ پینے لگے تھے۔ بھائی کے سگریٹ پینے کی عادت مجھے بالکل پسند نہیں تھی، لیکن وہ جب بھی تنہا ہوتے تو سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے۔ میں نے بس ایک نظر بھائی پر ڈالی تھی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ 2 دن بعد اماں کی برسی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بار میں اماں کی برسی پر یتیم خانے ضرور جاؤں گی۔ میں نے کچھ تحائف وغیرہ خرید رکھے تھے جو میں یتیم بچوں کو دینا چاہتی تھی۔ یہی بات جب میں نے بھائی سے کہی تو انہوں نے صاف منع کر دیا، لیکن کالج سے واپسی پر میں نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے یتیم خانے لے کر چلو اور راستے میں کسی بڑی سی شاپ پر گاڑی روک دینا، میں بچوں کے لیے سامان بھی خریدوں گی۔ ڈرائیور نے ایک نظر حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، صاحب جی نے آپ کو یتیم خانے لے جانے کے لیے منع کیا ہے۔ میں نے سختی سے کہا کہ مجھے یتیم خانے جانا ہے۔ وہ بیچارہ میرے آگے مجبور ہوا اور پھر ایک بڑی شاپ پر لے گیا جہاں سے میں نے بہت ساری کینڈیز اور چاکلیٹس خریدی اور پھر وہ مجھے یتیم خانے لے گیا۔ وہاں کا عملہ مجھے پہچانتا تھا، سبھی مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ میں یہاں دوسری دفعہ آئی تھی۔ پہلی دفعہ جب اس یتیم خانے کا افتتاح ہوا تھا تب بھائی مجھے لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد میں کئی سالوں بعد آج یہاں آئی تھی۔ میں بچوں سے ملنے اندر جانا چاہتی تھی، لیکن وہاں کی مینیجر نے مجھے باتوں میں لگا رکھا تھا۔ میں نے اچھی طرح یہ نوٹ کر لیا کہ وہ مجھے اندر جانے سے روکنا چاہتی ہے۔ میرے دل میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید یہاں یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، اسی لیے مجھے اندر جانے نہیں دیا جا رہا۔ میں زبردستی اندر داخل ہو گئی۔ یتیم خانہ بہت اچھا بنا ہوا تھا، صفائی ستھرائی بھی تھی، بچے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف لڑکیوں کا حصہ تھا، میں اس حصے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہاں پر مجھے وہ لڑکیاں بھی نظر آ جائیں گی جنہیں بھائی راتوں کو ہمارے گھر لے کر آئے تھے۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری لڑکیاں تھیں، میں ان سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اس حصے میں جا کر میں حیران رہ گئی۔ وہاں بہت کم لڑکیاں تھیں اور وہ لڑکیاں تو نظر بھی نہیں آ رہی تھیں جنہیں میں نے بھائی کے ساتھ اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کسی لڑکی سے کوئی سوال جواب کرتی یا تحائف تقسیم کرتی، میرا بھائی وہاں چلا آیا اور غصے میں کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا ماریا کہ یتیم خانے نہ آنا، چلو ابھی اور اسی وقت واپس گھر۔ بھائی نے میرے سارے تحائف مجھ سے لے کر مینیجر کو دیے اور مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں حیران تھی کہ بھائی اس وقت یتیم خانے میں کیا کر رہے تھے۔ یہ تو ان کے آفس کا وقت تھا، وہ شام کو فارغ ہو کر یتیم خانے میں آیا کرتے تھے۔ بھائی غصے میں کہنے لگے، وہ تو مجھے مینیجر کی کال آ گئی اور اس سے پتہ چلا کہ تم یہاں آئی ہوئی ہو،
بھائی نے قہر برساتی نظر مجھ پر ڈالی ہے اور غصے سے کہا کہ دوبارہ اس جگہ مت آنا، تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں نے حیرت سے بھائی سے پوچھا کہ مینیجر نے آپ کو انفارم کیوں کیا؟ ایسی بھی کیا بات ہے جو میں یتیم خانے میں قدم نہیں رکھ سکتی؟ بھائی کا یہ غصہ میرے لیے حیران کن تھا۔ بھائی نے کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس قدر غصہ کیا تھا جتنا وہ میرے یتیم خانے آنے پر ہوئے تھے۔ بھائی نے میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور ہم گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر وہ کہنے لگے، اب کھانا کھاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میں نے غصے میں کہا، مجھے کھانا نہیں کھانا ہے۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے، دیکھو ماریا، ضد مت کرو، تم نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہوگا، کالج سے واپسی تم یتیم خانے چلی گئی، اب پہلے کھانا کھاؤ، چلو میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ بھائی نے اپنا لہجہ تھوڑا نرم کیا تھا۔ میں نے غصے میں اپنا بیگ ایک طرف پھینکا اور کہا، پہلے آپ مجھے بتائیں کہ یتیم خانے والا کیا معاملہ ہے، اور یتیم خانے میں تو وہ لڑکیاں بھی نہیں تھیں جو ہمارے گھر میں آئی تھیں، انہیں آپ نے کہاں چھوڑا ہے اور کب چھوڑا ہے؟ میں کسی طور اپنے سوالوں سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ پہلے تو بھائی مجھے ٹالتے رہے اور پھر جو کچھ انہوں نے بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بھائی میرے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے، ماریا، تمہیں پتہ ہے جب اماں ابا کا انتقال ہوا اس وقت میں صرف 17 سال کا تھا، نہ میرے پاس کوئی ہنر تھا، نہ کوئی نوکری، نہ کوئی ڈگری۔ میں اکیلا نہیں تھا، مجھ پر تمہاری ذمہ داری تھی۔ میں نوکری کے لیے گھر سے باہر نکلا تو میں نے زمانے کی خوب ٹھوکریں کھائی، ہر طرف جوتے چٹکھائے، لیکن کوئی تجربہ پوچھتا تو کوئی ڈگری مانگتا، کوئی مجھے کم عمر کہہ کر بھگا دیتا۔ بس اسی طرح میں کئی دنوں تک سڑکوں پر رلتا رہا۔ میں نے تم سے جھوٹ کہہ دیا کہ میری نوکری لگ گئی ہے، لیکن مجھے کوئی نوکری نہیں ملی تھی۔ میں صبح سے شام تک بس نوکری کی تلاش میں رہتا، کہیں اینٹیں اٹھا لیتا تو کہیں ٹرکوں میں بجری بھرنے کا کام کرنے لگتا، لیکن اتنی محنت کے باوجود بھی چند سکوں کے سوا ہاتھ میں کچھ نہ آتا۔ مجھے تمہیں اچھی تعلیم دلوانی تھی، گھر کا خرچہ اٹھانا تھا۔ میں نے اپنے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے بعد میں تمہارا باپ بن کر تمہارا خیال رکھوں گا، اسی لیے تمہیں دنیا کی سرد و گرم اور دھوپ سے بچانے کے لیے میں نے ایک گروپ کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس گروپ کا ایک بندہ مجھے اینٹیں اٹھانے والی جگہ پر ملا تھا۔ جب اس نے میری پریشانیوں کے بارے میں جانا تو وہ خود مجھے اپنے دفتر لے گیا اور پھر اس نے ہی مجھے کام دلوایا۔ بظاہر تو ڈلیوری کا کام تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی نارمل ڈلیوری نہیں تھی، بلکہ کچھ ایسی چیزوں کی ڈلیوری کرنی تھی جو نشے کی تھی، جوان لوگوں میں نشے کی لت لگانی تھی۔ جب یہ حقیقت مجھ پر کھلی تو میں خود گھبرایا اور میں نے نوکری چھوڑنے کا سوچا، لیکن وہ لوگ مجھے اتنی آسانی سے نوکری چھوڑنے نہیں دے رہے تھے، کیونکہ اب میں ان کے سارے اڈوں اور سارے رازوں سے واقف ہو چکا تھا۔ تمہاری زندگی کو لے کر وہ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر میں نے ان کے ساتھ کام نہ کیا تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور پھر میں مجبور ہو گیا۔ ان کی سچائی جاننے کے باوجود تمہاری خاطر میں ان کے ساتھ کام کرنے لگا۔ وہ ایک طاقتور گروپ تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ دشمنی مول لیتا، خاص کر اس وقت جب تمہاری ذمہ داری میرے کاندھوں پر تھی۔ اس لیے میں ان کے ساتھ کام کرتا چلا گیا۔ جو پیسے مجھے وہاں سے ملتے وہ ایک اچھی خاصی رقم ہوتی، گھر کا خرچہ چلا کر بھی پیسے بچتے، اور کچھ ہی عرصے میں پیسے بچا بچا کر میں نے ہمارے لیے بڑا گھر خرید لیا۔ پھر آہستہ آہستہ اپنے گروپ میں میری ترقی ہوتی گئی اور میں باس کا رائٹ ہینڈ بن گیا۔ ہر بڑا کام میں خود اپنے سامنے کرواتا اور مجھے لاکھوں روپے ملتے۔ اسی طرح ہمارے حالات بدلے تھے۔ پھر ایک دن باس نے بتایا کہ اب منشیات کے کام میں اتنا پیسہ نہیں ہے، آج کل لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کام عروج پر ہے، خاص کر عرب ممالک میں لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے، اس لیے تم لڑکیوں کا انتظام کرو، انہیں بھجوانا اور آگے کی ساری ذمہ داری میری ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے باس کہنے لگے، تم وائٹ کالر ہو، کوئی تم پر شک نہیں کرے گا، تم یتیم خانہ بناؤ اور اپنی ماں کے نام سے مدد کرنا شروع کرو، یتیم لڑکیاں خود ہی تمہارے پاس آئیں گی اور پھر ہم انہیں باہر بھیج دیں گے، اور اگر کبھی یتیم لڑکیاں نہ ملیں اور ہم لڑکیاں اغوا بھی کریں تو بھی ہم انہیں یتیم ظاہر کر دیں گے، اور ہم ایسے پیپرز بنوائیں گے جیسے ہم ان یتیم لڑکیوں کو باہر ملکوں میں لوگوں کو گود دیتے ہوں۔ 13-14 سال کی لڑکیوں کو باہر بھیجنا اتنا مشکل کام نہیں تھا، اگر یتیم خانے کے دستاویزات ساتھ لگے ہوتے اور باہر کے ملک میں
کوئی ایسا جوڑا ہوتا جو بچیوں کو گود لینے کو تیار ہوتا تو بہت آسانی سے ہم لاکھوں ڈالرز کما سکتے تھے۔ ایک لمبے عرصے تک گناہ کرنے کے بعد میرا دل ویسے ہی سیاہ ہو چکا تھا، اس لیے میں نے یہاں کا کام سنبھال لیا اور باہر ملکوں کا کام باس نے دیکھ لیا۔ وہ گود لینے والے جعلی جوڑے کو تیار کرتے اور میں یہاں سے یتیم لڑکیوں کو بھجوانے کا کام کرتا۔ جو لڑکیاں ہمارے گھر آئی تھیں وہ سب یتیم تھیں۔ وہ مجھے دوسرے یتیم خانوں سے ملی تھیں اور میں نے انہیں مستقبل کے سہانے سپنے دکھا کر انہیں پردیس بھیجا تھا، جبکہ وہاں جو جوڑا انہیں ریسیو کرتا وہ کچھ عرصے بعد ہی انہیں جسم فروشی کے کام میں لگا دیتا۔ میں نے تم سے یہ بات اسی لیے چھپائی کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف تمہارے سامنے کرتا۔ اور رہی یہ بات کہ میں نے تمہیں یتیم خانے کیوں نہ جانے دیا، تو وہاں پر ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ان کیمروں کی ایکسس میرے باس کے پاس ہیں۔ وہ خود یتیم خانے پر نظر رکھتے ہیں اور وہاں موجود لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر جو انہیں اس قابل لگتی ہیں جنہیں آگے زیادہ پیسوں میں فروخت کیا جا سکے اسے باہر بلوا لیتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تم ان کی نظروں میں آ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے تمہارے لیے پریشان کرنے لگے۔ جب سے تم جوان ہوئی میں نے تمہیں چھپا کر رکھا ہے۔ تمہاری خوبصورتی سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں تمہیں بغیر گارڈز کے بھی اس لیے باہر نہیں جانے دیتا تاکہ تم کسی غلط انسان کے ہاتھ نہ لگو۔ یہ کہہ کر بھائی نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا تھا اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ یتیم خانے کے نام پر انہوں نے جو کچھ معصوم بچیوں کے ساتھ کیا تھا وہ ناقابل تلافی تھا۔ میں بھائی کو کیسے معاف کرتی؟ ان کے گناہ کو مجبوری کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھے، کوئی ایسی دلیل نہیں تھی جس سے ان کا یہ گناہ دھل سکتا یا معافی کے قابل سمجھا جاتا۔ گناہوں کے اس دلدل پر انہوں نے خود اپنے قدم جمائے تھے، مجھے اور اپنے وجود کو بچانے کے لیے۔ نہ جانے انہوں نے کتنی لڑکیوں کو اس اذیت میں دھکیلا تھا۔ میں غصے میں کھڑی ہوئی اور نفرت سے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپنی بہن کو تو ان کیمروں سے بچا لیا لیکن دوسروں کی بہنوں کی عزت داؤ پر لگا دی۔ اگر اپنی بہن کی عزت اور زندگی کی اتنی ہی پرواہ ہے تو پھر دوسرے کی بہن کو بے مول کیوں سمجھا؟ کیا صرف میں اور آپ بہن بھائی ہیں؟ کیا یہ رشتہ دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے؟ اگر آپ میرے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں تو وہ یتیم لڑکیاں تو آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے یتیم خانے میں آتی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ بھائی مجھ سے معافی مانگنے لگے لیکن میں نے اسی وقت پولیس کو کال ملائی اور بھائی سے کہا کہ آپ اپنے ہر جرم کا اقرار کر لیں، اپنے حصے کی سزا کاٹ لیں اور پھر ہم ایک سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اس بے سکونی اور بوجھ والی زندگی کے ساتھ ہم دونوں آگے بڑھ نہیں سکتے۔ نہ میں آپ کو اس طرح معاف کر سکتی ہوں اور نہ ہی آپ کے ساتھ مزید گزارا ممکن ہے۔ میں نے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، اپنے گروپ کو خود اریسٹ کروائیں اور پھر اپنی سزا پوری کریں۔ اس کے بعد میں اور آپ ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ ہم دونوں مل کر نوکری کریں گے، اپنا گھر چلائیں گے، لیکن دوسروں کی بچیوں کو بیچ کر پیسے کمانا گناہ ہے۔ میرے کہنے پر بھائی نے پولیس کے آگے اقبال جرم کر لیا تھا۔ پولیس نے انہیں وعدہ معاف گواہ بنا کر پورے گروہ کو پکڑ لیا تھا۔ سارے مجرم بے نقاب ہو گئے تھے۔ عدالت نے میرے بھائی کو بس 2 سال کی سزا سنائی تھی کیونکہ انہوں نے وعدہ معاف گواہ بن کر ایک بہت بڑے گروہ کو پکڑوا دیا تھا۔ 2 سال بھائی نے جیل میں گزارے تھے اور میں نے بہت مشکل حالات میں، لیکن میرا دل مطمئن تھا۔ 2 سال بعد جب بھائی چھوٹ کر آئے تو ہم دونوں بہن بھائی نوکری کرنے لگے۔ آج ہم ایک چھوٹے سے گھر میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی پہلے کی طرح پریشان نظر نہیں آتے، ہنستے بولتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ ہاں، جو گناہ انہوں نے کر دیے ہیں اس پر انہیں ابھی بھی پچھتاوا ہے۔